یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج ایک ہی پرائم ٹائم شائع ہوا ہے کچھ ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے جائیں دیکھیں، دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطیاں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے پیر کو مساجد میں اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی بنیادی حق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ عدالت نے مساجد کو لاؤڈ اسپیکر اذان دینے سے روکنے کا حکم دینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ عدالت نے حکام کو لاؤڈ اسپیکر سے متعلق صوتی آلودگی کے اصولوں کو لاگو کرنے اور تعمیل کی رپورٹ درج کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین گجرات میں کئی علاقوں کی سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ایسے میں کانگریس رکن اسمبلی ومل چڈھا سما نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر گڑھوں والی سڑک کی طرف توجہ دلایا اور کہا کہ بھاونگر سے سومناتھ کا سفر کریں۔ سومناتھ انتخابی حلقے سے رکن اسمبلی چڈھا سما نے خط میں لکھا ہے کہ مرکزی حکومت کے ذریعے 7 سال قبل ساحلی شاہراہ کو منظوری دی گئی تھی۔ شاہراہ نامکمل ہے اور تعمیری کام سست رفتاری سے چل رہی ہے۔ ناظرین ادھو ٹھاکرے سے بغاوت کرنے کے بعد بی جے پی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے والے ایکناتھ شندے پارٹی پر بھی دعویٰ کر رہے ہیں، تاہم سپریم کورٹ نے اس معاملے کو آئینی بینچ کی سپرد کر دیا ہے۔ شیو سینا کے دونوں دھڑوں کے اس تنازع پر اب 5 ججوں کی آئینی بینچ جمعرات کو سماعت کرے گی۔ آئینی بینچ انتخابی نشان پر فیصلہ کرے۔ چنانچہ انتخابی کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ جمعرات سے قبل اس معاملے پر کوئی فیصلہ جاری نہ کرے۔ ناظرین دہلی سے ملحق اتر پردیش کے نوئیڈا میں غیر قانونی طور پر مقیم چین کے 15 شہریوں کو پولیس نے حراست میں لے کر دہلی واقع ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا ہے۔ حراست میں لیے گئے 15 لوگوں میں خاتون بھی شامل ہے۔ ڈیٹینشن سینٹر سے سبھی لوگوں کی چین بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گوتم بدھ نگر کی لوکل انٹیلیجنس یونٹ کو اطلاع ملی تھی کہ ضلع کے مختلف علاقوں میں چین کے ایسے شہری مقیم ہیں جن کا ویزا ختم ہو چکا ہے۔ جانکاری ملنے پر پولیس اور LIU نے پیر کو الگ الگ مقامات سے 15 چینی شہریوں کو حراست میں لیا اور ڈیٹینشن سینٹر کے لیے روانہ کر دیا۔ نوئیڈا پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق بیٹا کوتوال علاقے سے 2، سیکٹر 113 کوتوال علاقے سے 3، سیکٹر 43 کوتوال علاقے سے 1، فیز 2 کوتوال علاقے سے 6 اور سیکٹر 142 کوتوال علاقے سے 3 چینی شہریوں کو حراست میں لیے گئے ہیں۔ ناظرین ادھر امتحان میں ناکامی پر پیاروں کی طرف سے سخت ردعمل سامنے آتا ہے، مگر جو ردعمل مصر میں ایک لڑکی کے منگیتر کی طرف سے دیکھا گیا ہے وہ حیران کن ہے۔ یہ واقعہ مصر کی المنوفیہ گورنری میں پیش آیا، جہاں منگیتر کی امتحان میں فیل ہونے پر لڑکے نے اسکول کو آگ لگا دی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اتوار کی شام سیکورٹی حکام نے ملزم نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم السبع کے نواحی علاقے ابو مشہور کا رہائشی ہے۔ عجیب و غریب واقعے کا آغاز اس وقت ہوا جب الغربیہ سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ کو اسنتا پولیس اسٹیشن سے ایک اطلاع موصول ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ کفر سالم النحال اسکول برائے تجارتی تعلیم میں آگ لگ گئی ہے۔ اطلاع ملنے کے فوراً بعد تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی گئیں، انہیں متعلقہ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس، شہری دفاع اور مقامی شہریوں کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آتی زدگی سے اسکول کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ آگ لگنے سے اسکول کے منتظمین اور پرنسپل کے کمروں میں آگ لگ گئی۔ کنٹرول روم میں موجود تمام طلباء کی فائلوں کو نقصان پہنچا۔ ناظرین مدھیہ پردیش میں گزشتہ 2 دنوں سے ہو رہی بارش نے تباہی مچائی، ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ رہائشی بستیاں کئی فٹ تک زیر آب آ چکی ہیں۔ راجدھانی بھوپال کی کالونی میں تو گھروں میں پھنسے لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے باہر نکالنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے انتظامیہ کو چوکس رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ناظرین ادھر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کویتا راؤ BJP لیڈروں پر ہتک عزتی کا کیس کرنے کا ارادہ رکھتے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کی رکن قانون ساز کونسل کویتا راؤ BJP کے 2 لیڈروں کے خلاف ہتک عزتی کا کیس فائل کرنے کی تیاری کر رہی ہیں اور وہ اس تعلق سے پرعزم ہے۔ کویتا کا الزام ہے کہ BJP ان کے کنبے کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین جموں کی ایک عدالت نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی بیٹی ربیہ سعید کے خلاف منگل کو ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ ربیہ سعید 1979 میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اراکین کے ذریعے جاری کیے گئے ان کے ربیہ سعید اغوا معاملے میں جرح کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوئی تھی۔ اس معاملے کو ملزم JKLF سربراہ یاسین ملک کو دہلی کی تہاڑ جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ناظرین منی لانڈرنگ معاملے میں پھنسے دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین کو کچھ راحت ملی ہے۔
دہلی کے راؤز ایونیو کورٹ کے منگل کو وزیر صحت کی اہلیہ پونم جین کی ضمانت منظور کر لی۔ اس سے پہلے پونم جین کو عبوری ضمانت بھی دے دی گئی تھی۔ کورٹ نے 20 اگست کو پونم جین کی ضمانت عرضی پر فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا اور پونم جین کی عبوری ضمانت کی عرضی کو اگلے سنیچر تک کے لیے بڑھا دیا گیا تھا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے منگل کو کہا ہے کہ وہ بلقیس بانو کیس کے 11 قصورواروں کو گجرات حکومت کی طرف سے دی گئی معافی کو چیلنج کرنے والی درخواست پر غور کرے گی۔ سپریم کورٹ کو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا پولیٹ بیورو ممبر سبھاشنی علی اور دو دیگر افراد کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کر رہی ہے۔ عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرم 15 اگست کو گودرا سب جیل سے باہر چلے گئے، جب گجرات حکومت نے اپنی معافی کی پالیسی کے تحت ان کی رہائی کی اجازت دی تھی، جو ابھی تک ہنگامہ مچائے ہوئے۔ ناظرین گرامی، ضلع بارہمولہ تحصیل پٹن کے احمد پورہ کے رہنے والے کمیل عباس نامی 5ویں جماعت کے طالب علم کی یہ خبر اس وقت خوب سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے کہ اسکول ٹیچر نے 5ویں جماعت کے بچے کی پٹائی کی، جس میں ان کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ دراصل بچے نے 10ویں محرم کو سر پر زنجیر زنی کی تھی، جس کا زخم سر پر موجود تھا۔ اسکول میں بچے کو نوٹ بک تیار نہ کرنے کی صورت میں استاد نے چھڑی سے سر پر مارا، جس کے نتیجے میں پرانے زخم پر چوٹ آئی اور خون بہنے لگا، جس کے بعد اسپتال میں اس بچے کے سر پر کئی ٹانکے بھی لگانے پڑے۔ یہ طالب علم مدینہ پبلک اسکول نامی ایک نجی اسکول میں زیر تعلیم تھا، جس کے بعد سے اسکول اس وقت زیر بحث ہے۔ ناظرین گرامی، روس میں حراست میں لیے گئے IS کے خودکش حملہ آور، جسے اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی معطل لیڈر روپو شرما کو قتل کرنے کا واحد ٹاسک دیا گیا تھا۔ اعلیٰ انٹیلیجنس ذرائع نے یہ معلومات CNN کو دی ہے۔ ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق 1992 میں پیدا ہونے والے آزموف کو IS نے ترکی میں بھرتی کیا تھا اور یہاں اس نے تربیت حاصل کی تھی۔ آزموف کا ماننا تھا کہ نوپور شرما نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس لیے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ منصوبے کے تحت اسے ہندوستانی ویزا حاصل کرنے کے لیے روس بھیجا گیا تھا، جس کے بعد ان کو یہاں پر سازش کے تحت گرفتار کیے جانے کی خبریں کل سے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران نے پاسداران انقلابی اسلامی فورسز کے بریگیڈیئر ابوالفضل علی جانی کی شام میں ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل کے مطابق شام میں بطور فوجی مشیر فرائض پر مامور ایرانی کمانڈر علی جانی کل شام میں ہلاک ہو گئے تھے۔ خبر میں ایرانی کمانڈر کی موت کی وجہ کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، اگرچہ مذکورہ خبر میں علی جانی کے رتبے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی، لیکن ملکی ذرائع ابلاغ میں شیئر کی گئی تصاویر میں بریگیڈیئر کا رتبہ دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد اپنے ارد گرد امن اور تعاون کا ایک خطہ قائم کرنا ہے، جس کی شروعات اپنے قریبی پڑوسیوں سے ہوگی۔ صدر ایردوغان نے ان خیالات کا اظہار جینڈر میری اور کوسٹ گارڈ اکیڈمی کے پریسیڈنسی کے افسران اور نان کمیشنڈ افسران کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کا جغرافیائی محل وقوع انتہائی تصویراتی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی وہ ملک ہے جس نے افغانستان میں جاری اندرونی انتشار، یمن کے تنازعات، شام میں ظلم و ستم اور حملوں، بلقان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اپنے پڑوسیوں کے علاوہ وسیع تر بحرانوں کو سب سے پہلے محسوس کیا تھا۔ ہم نہ عراق سے، نہ یمن سے، نہ شام سے باہر ہیں۔ ہم مغربی ممالک کی طرح ان مسائل سے دور تنہا ملک نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، روس کے ممتاز سیاسی مبصر الیگزینڈر ڈوگن نے اپنی صاحبزادی دریا ڈوگینا کی کار بم حملے میں ہلاکت کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا کہ اس طرح کے ناقابل برداشت واقعات میری ہمت پست نہیں کر سکتے۔ الیگزینڈر نے اس حملے کا ذمہ دار یوکرین کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یوکرینی نازی اقتدار کے دہشت گردانہ حملے میں میری بیٹی ہلاک ہو چکی ہے۔ میری بیٹی کا قتل روس کے دشمنوں نے کیا ہے، لیکن اس قسم کے دل برداشتہ واقعات ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین گرامی، ادھر فلسطین کے صدر محمود عباس نے صدر رجب طیب ایردوغان کی دعوت پر مذاکرات کے لیے ترکی تشریف لائے ہیں۔ گزشتہ رات دارالحکومت انقرہ تشریف لانے والے صدر محمود عباس کا صدارتی کمپلیکس میں صدر ایردوغان کی جانب سے خیر مقدم کیا جائے گا۔ ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس کے بعد صدر ایردوغان صدر محمود عباس کے لیے سرکاری عشائیہ کا اہتمام بھی کریں گے۔ ناظرین، عراق میں الصدر تحریک سے وابستہ گروپ نے بغداد میں اعلیٰ عدالتی کونسل کی عمارت کے سامنے دھرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ الصدر تحریک کے لیڈر مقتدی الصدر کے حامیوں نے عدالتی کونسل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عمارت کے سامنے شامیانے لگا کر دھرنا شروع کر دیا ہے۔ عراقی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس دھرنے کے باعث عدالتی کونسل نے تمام امور معطل کر دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں
کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے، گلے بے خار سیدھی بات۔